اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ احقاف کی دو آیتیں پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 15، آیت نمبر 16۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اور ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ حملته أمه كرها ووضعته كرها، اس کی ماں نے اسے تکلیف جھیل کر پیٹ میں رکھا اور تکلیف برداشت کر کے اسے جنا۔ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، اس کے حمل کا اور اس کے دودھ چھڑانے کا زمانہ 30 مہینے کا ہے۔ حمل کا اور اس کے دودھ چھڑانے کا زمانہ 30 مہینے کا ہے۔ حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ 40 سَنَةً، یہاں تک کہ جب وہ اپنی پختگی اور 40 سال کی عمر کو پہنچا تو کہنے لگا، قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلى والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ یہاں تک کہ جب وہ اپنی پختگی اور 40 سال کی عمر کو پہنچا تو کہنے لگا، اے میرے پیارے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر بجا لاؤں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر انعام کی ہے، اور یہ کہ میں ایسے نیک عمل کروں جن سے تو خوش ہو جائے، اور تو میری اولاد بھی صالح بنا۔ میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا، یہی وہ لوگ ہیں جن کے نیک اعمال تو ہم قبول فرما لیتے ہیں۔ وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ، اور جن کے بد اعمال سے درگزر کر لیتے ہیں، یہ جنتی لوگوں میں ہیں۔ وعد الصدق الذي كانوا يوعدون، اس سچے وعدے کے مطابق جو ان سے کیا جاتا تھا۔ مختصر تشریح سن لیجئے۔ اس مشقت اور تکلیف کا ذکر والدین کے ساتھ حسن سلوک کے حکم میں مزید تاکید کے لیے ہے، جس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ماں اس حکم احسان میں باپ سے مقدم ہے، کیونکہ 9 ماہ تک مسلسل حمل کی تکلیف اور پھر زچگی وضع حمل کی تکلیف صرف تنہا ماں ہی اٹھاتی ہے، باپ کی اس میں شرکت نہیں۔ اسی لیے حدیث میں بھی ماں کے ساتھ حسن سلوک کو اولویت دی گئی ہے اور باپ کا درجہ اس کے بعد بتلایا گیا ہے۔ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں۔ اس نے پھر یہی پوچھا تو آپ نے فرمایا، تمہاری ماں۔ تیسری مرتبہ بھی اب پوچھا تو آپ نے فرمایا، تمہاری ماں۔ چوتھی مرتبہ پوچھنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر تمہارا باپ۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے۔ اور اوزعنی بمعنی الہمنی ہے، یعنی مجھے توفیق دے۔ اس سے استدلال کرتے ہوئے علماء نے کہا ہے کہ اس عمر کے بعد انسان کو یہ دعا کثرت سے پڑھتے رہنا چاہیے، یعنی 40 سال کی عمر کے بعد یہ دعا مردوں اور عورتوں کو کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ پڑھ لیجئے میرے ساتھ، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی
انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ جتنے بھی مرد اور عورتیں سن رہے ہیں، خاص طور سے 40 سال کے اوپر والے، انہیں یہ دعا روزانہ ایک مرتبہ پڑھنی چاہیے۔ 26 پارے میں ہے، اس وقت تو میں امیجز بنا یہ بھیجوں گا نہیں، وہ جو ترتیب چل رہی ہے ہماری یہ باقی رہنے والی نیکیاں، اس میں انشاءاللہ امیجز آ جائے گا، اس کا بہت اہتمام کریں۔ علماء نے لکھا ہے یہ دعا پڑھنے سے اولاد دیندار بنتی ہے اور ماں باپ کا بھی حق ادا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ دعا پسند بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پڑھنے کا کہا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ دعا ہم سب کے لیے قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔